سب سے پہلے پروگرام کی شروع کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہم اور اللہ تعالیٰ کا کلام شروع کیا جاتا ہے، اس لیے میں حافظ قاری محمد کریم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن کی چند آیتیں تلاوت کر کے ہم سب کو موجود کرنا ہے۔ اس پر بیٹھے، اللہ کا کلام ہے، میرا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ عزیزان محترم، الحمدللہ آج ہم 11ویں روزے یا 12ویں روزے کے داخل ہو رہے ہیں۔ گویا ایک عشرہ ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ ایک عشرہ، وہ جو عشرہ تھا وہ تھا رحمتوں کا عشرہ۔ اللہ کی رحمتیں عام تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ہاتھ اٹھانے والے کو اپنے فضل سے عطا فرما سکتا ہے اور عطا فرماتا ہے، اور وہ عشرہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے پروردگار سے بہت کچھ مانگا ہوگا، اور بہت کچھ اللہ کے سامنے اس مبارک عشرے میں بھی طلب کریں گے۔ اور یہ جو عشرہ ہے، عشرہ کے معنی ایک ہفتہ، 10 دن۔ 10 دن جو تھے پہلے کے رحمتوں کے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے طرف اپنی خاطر سے، بھوکے رہنے کی وجہ سے، پیاسے رہنے کی وجہ سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں بندوں پر تھیں۔ یاد رکھیے، بندہ سب کچھ رکھتے ہوئے اگر بچ رہا ہے تو وہ بڑا کمال ہے۔ اگر ایک صاحب کے پاس کچھ ہے نہیں، اگر یہ بول رہے ہیں کہ میں یہ چیزوں سے بچ رہا ہوں تو کوئی کمال نہیں ہے، ان کے پاس ہے نہیں، اس واسطے سے بچے ہوئے ہوں۔ لیکن آپ کے اور ہمارے پاس کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، اور ہر وہ نعمت گھر میں ہے، لیکن آپ اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے؟ صرف اس وجہ سے نہیں لگا رہے کہ میرے مولا نے مجھے روزہ رہنے کے
کے لیے کہا ہے، لہذا میں روزہ رہوں گا اور کسی چیز کو نہیں چھوؤں گا۔ اللہ نے اس وجہ سے آپ کا اوپر رحمتوں کا معاملہ فرمایا۔ پھر یہ دوسرا جو عشرہ آ رہا مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، مگر ہم کو مغفرت طلب کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اے اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف فرما دے، اگر میرے عزیز و قریب کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے تو جا کے ان سے کہہ دے آپ کہ آپ کو اگر مجھ سے تکلیف پہنچی معاف کر دیں، کہہ دیجئے اگر مجھے آپ تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دیں، اس واسطے سے کہ جب تک آپ تکلیف، اب اپنے پاس ایک نیا روگ لگ گیا آج کل کا، ہر ایک کا روگ الگ ہوتا اپنے پاس، جب سے واٹس ایپ کا روگ آیا، گالی دے رہے ہیں واٹس ایپ پہ میسج دے رہے ہیں، جو لوگوں کو میرے سے تکلیف پہنچی معاف کر دو، کون بولا با معاف کرو بول؟ یہ معاف کرنے کا سسٹم ہی نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ جو غلطی کیے ہیں پرسنل، آپ جا کے ان سے معافی مانگنا۔ اب آپ بولیں گے حضرت کیسا بولوں، میں آپ کی شکایت کرا تھا، آپ بڑے بدتمیز سے بول دیا تھا، یا آپ کو میں گالی دے دیا تھا، اب اس کا ازالہ کیسے کروں؟ اس وقت میں جا کے بولنا کہ حضرت کبھی میں ایسی بات کہہ دیا ہو جو آپ کے شان میں تھی، یعنی آپ کی بزرگی میں، آپ کے بڑے ہونے میں اگر میں نے کوئی غفلت میں کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں تو معاف کر دیجیے۔ یہ مت بولا آپ کو جوتا لے کے مارتا ہوں بولا تھا، وہ تو انہیں جوتا لے کے مار دیں گے اپنی، بلکہ اس کو سنجیدگی سے بولیے، میں آپ سے کوئی شاید کوئی ایسے الفاظ کہہ دیا جو آپ کی شان میں گستاخی تھی، آپ معاف کر دیجیے۔ اور بندے کا بھی کام کیا ہے؟ معاف کرنا، معافی چاہنے والے کے گناہ یعنی مت کریں، معافی نہیں کرتا پلٹ جا، ادھر معافی مانگ رہے ادھر پلٹ جا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے اور معافی مانگنے والوں کو بھی پسند فرمایا ہے، اور اللہ کے پاس یہ عمل بہت پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے کہا اگر تم سے خطا ہو جائے تو تم گواہ مت بناؤ۔ جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ مولانا اچھا آپ بھی بولیں گے، یہ الگ پریشانی ہے۔ مولانا میں بیٹھے بیٹھے فلم دیکھ لیا موبائل پہ، اس میں ایک شاٹ اچھا تھا، ارے میاں وہ فلم دیکھا میاں، بول کے اپنے دوست کو سنائے، کون سا فلاں فلم دیکھا میاں، کیا شاٹ تھا اس میں۔ ایک تو اپن کیا کریں، وٹنس بنا لی، اپنا گناہ آپ کر رہے تھے، وٹنس ایک پیدا کر لی، پھر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اس کے وٹنس۔ اللہ نے فرمایا گناہ کرو، اگر خطا ہو جائے گناہ کرو نہیں، اگر گناہ کر لیے ہو تو تم آ کے مجھ سے معافی طلب کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ ہم لوگوں کو اب گواہ بنا کے لے جائیں گے 4-5 کو، تو لوگ بولیں گے مولا نے انہیں بڑا بخشا ہے، مولا ہم کو بھی سنایا انہیں کیا کیا کرا، سب سنایا انہیں، لہذا اس کو پکڑیے مولا، ہے نا۔ اس لیے وٹنس مت بناؤ، اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ گناہ ہو گیا اللہ کے سامنے، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں تیرے انسان ہوں مولا، میرے سے بھی گناہ صدر ہو چکا ہے مولا، اس کا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بندہ اگر دل سے وقت بول دیں گے اللہ معاف کر، توبہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، رونے سے بھی وہ چھٹ جاتے ہیں، سینوں میں ہمارے اے آخر وہ جو دل ہے بڑے پتریلے، یہ دل جو ہے ہمارے بڑے سخت ہیں، انہوں نرم ہونے کو تیار نہیں ہے، موتا کے پیچھے جا رہے ہیں، ہاں یہاں چائے پی لیں گے، اور کی ضرورت ہوتی کہ اندر ڈال کے ان کو لمبا ہے، ان کو لٹانا کرنا، ارے موتا کے پیچھے سب سے بری ہنسی کوئی ہے تو موتا کے ساتھ ہنسنے والی۔ آج موتائیں ایسی ہو رہی ہے کہ جو دوپہر میں تھا شام میں نہیں مل رہا، جو شام میں مغرب کو ملا عشاء میں نہیں مل رہا، معلوم یہ ہوا یہاں موتا
موت تو آنے والی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو دیر سے چکھنا ہے، کسی کو جلدی چکھنا ہے، اس سے ہی پر کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا میں نہیں جاؤں گا، کون لے جانے آئیں گا، ملک الموت کیسے آ رہے ہیں کھٹ کے مار کے آپ، انہوں ڈائریکٹ آتے گھر والوں کے درمیان میں آپ بیٹھے ہوئے رہتے، بیچ میں سے لے کے نکل جاتے، ہے نہیں؟ تو یاد رکھو موت بہت قریب ہے، اس وقت موت قریب ہے تو آپ کو توبہ اس سے زیادہ کرنا ہے، ہر وقت توبہ کرتے رہنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں مولانا کل توبہ کروں گا، ارے کل کس نے دیکھا میاں، اب جب موقع ملا تو اللہ سے توبہ کر لو، مانگ لو، اللہ مجھے معاف کر دے، گناہ ہوا ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، معلوم اللہ ایسے لوگوں کے بھی گناہ معاف کر دیا ہے جو زندگی بھر گناہ کیے۔ ایک خاتون تھی، راستے سے جا رہی تھی، بڑی آوارہ عورت تھی، بڑی غلط فطرت عورت کہا جاتا ہے، لیکن کیا ہوا، جاتے جاتے وہاں بہت تیز بجلی چمکی، جب بجلی چمکنے لگی، بارش کے موٹے موٹے خطرے آسمان سے گرنے لگے، تو سامنے دیکھا ایک سایہ دکھا، اندر کے تو دیکھتی کیا ہے، وہ چھوٹی سی مسجد ہے، وہ مسجد کو اندر جا کے بیٹھ گئی، اب بیٹھ کے اپنا پان کھا رہی ہے اور یہ بول رہی ہے کہ مولا میرے جیسے گناہگار کو آج آپ بچا لیے اپنے گھر میں بلا کر، اب یہ اپنے کو بچنے کے، بارش سے بچنے کے پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اتنے میں بجلی چمکی، ایک بجلی چمکتی تو کیا دیکھتی ہے، ایک دیوار میں ایک سان ہے، مسجد کی دیوار میں تڑک آ گئی ہے، تو ارے رے اللہ کے گھر میں تڑک اچھا نہیں دکھ رہا، بلکہ اپنے چننے کی ڈبی کتنی ہوتی، اپنے گھروں میں ہوتے نا چننے کی ڈبیاں، اتنی چننے کی ڈبی تھی، اس میں سے اس نے چننا نکال کر کیا کیا، وہ مسجد کی وہ تڑک کو لگا دیا، تڑک کو لگانے کے بعد خاموش ہو گئی، چند دن کے بعد کیا ہوا، وہاں سے وہ گزر گئی، بارش رکنے کے بعد چند دن کے بعد اس کا انتقال ہوا، اپنی کے سہیلی کے خواب میں آئی تو سہیلی نے پوچھا تو تو گناہگار تھی، اللہ کی نافرمان تھی، زناکار تھی، بدکار تھی، بول تیرے ساتھ خبر میں کیا سلوک ہوا، تو اس نے کہا کہ کیا کہوں، اللہ نے اس پر رحم کر دیا، کہا کیسے رحم کر دیا، کہا کہ میں نے اس کے گھر کی مسجد کے حصے کو معمولی تڑک کر میں نے تھوڑا سا چننا لگایا، اس نے کہا کہ اے میرے مولا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میری بندی، میرے گھر کی چھوٹی سی تڑک کو تو نے برداشت نہیں کیا اور اس کو چننے سے بھر دیا، جا میں بھی تیرے عیب اتار دیتا ہوں، تیرے نیکیوں کو اتار دیتا ہوں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، ادا پسند، ادا معلوم ہے، ادا بولو ایکٹنگ، ایکٹنگ پسند ہے تو آپ کے ٹکٹا بھی بکتے نہیں بکتے، آپ کی بھی ایکٹنگ جو ہے نا، ایکٹنگ نہیں ہونا، پریکٹیکل ہونا، ویسے ایکٹنگ کرے تو آپ کے ٹکٹ بکیں گے، پریکٹیکل کرے تو جنت ملے، پریکٹیکل پہ جنت ہے اور ایسے ویسے کام کرے تو بھی جنت ہی ہے۔ اب روزے میں ہے پر ماشاءاللہ سب کے چہرے پہ نور ہے نہیں، اب جا کے باہر بیٹھتے ایک شکایت کسی کی کر دی، ارے میاں آج دیکھ کے مسجد میں انہیں آیا تھا، سلام نہیں کرا، میرے نہیں کراؤں گا، نہیں دکھاؤں گا، نہیں رمضان دیکھ کے بازو سے نکل گیا، کیا ہو گیا، یہ غیبت ہوگی نہیں ہوگی، غیبت ہوتی روزہ ختم، روزہ خراب ہو گیا۔ ایسے ہی کسی کی برائی کرنے سے، کسی کی شکایت کرنے سے، کسی کے الزام لگانے سے، کسی کی غیبت کرنے سے کیا ہوتا، آپ کے نیکیوں کا معاملہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے میرے نوجوانوں اپنے روزے کی حفاظت کرو، جب آپ اتنی محنت سے روزہ رہ رہے ہیں تو اس کی حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بہت بھاری سوٹ آپ خرید کے لا لیے اور وہ بھاری سوٹ کو آپ لے کر کے کہاں رکھیں گے، الماری میں رکھیں گے نا، چولہے میں رکھے تو رہتا ہوں،
صبح میں اٹھے تو اس کو دیکھنے کی صورت نہیں رہتی ہے، ایسی تک کالی کا رہتے اس کو. ایسے ہی جیسے نئے کپڑے کو لا کے چولہے میں نہیں رکھتے، جب آپ اتنا پورے انداز میں اللہ کے لیے روزے رہ رہے ہیں، ایسی ویسی جگہ بیٹھ کے اس روزے کو خراب مت کریں. پھر کیا کرنا مولانا؟ قرآن پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو. میں بھی سورت پڑھا نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کس میں؟ شب قدر میں. آنے والی رات آخری عشرے میں جو اپن جاگتے نا، 21ویں رات کو جاگنے کی رات نہ بولتے اپن، اس کو کیا بولتے اپن؟ شب قدر نہیں بولتے، جاگنے کی رات. کیا کرنا ہے جاگنے کی رات کو؟ تھیپڑے کھانا، مرچیاں کھانا، لقمیاں کھانا، کبابا کھانا، موٹر سائیکل نہ بھگانا، اماں بابا کے پیٹرول کو جلانا، گھر کو آ کے سو جانا ہے نہیں. وہ رات پھر آئندہ ملتی نہیں ملتی. اور ایک رات کتنے؟ ایک رات کا ثواب کیا ہے؟ ایک رات کا ثواب 83 برس کیا ثواب ہے. 83 سمجھے نا؟ 1000 سال. 1000 اس کو بولتے. اپنی عمر اتنی نہیں ہوں گی، اپن پہلے نکل جائیں گے، ثواب اس سے زیادہ ملے. اپن 60 سال ہے، اپن زیادہ سے زیادہ آج کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. اس سے زیادہ عمر میں کوئی جی رہے نہیں. اب جی لیے تو بہت بڑا کمال کر لیے. سنو، زیادہ عمر ہوئی تو بھی مصیبت ہے میاں. چلتے پھرتے، ہنستے بولتے، سب کی خدمت کرتے کرتے چلے آنا. یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے. یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پر بار ہو وہ زندگی نہ دے. اولاد بولی کب سے پڑے ہوئے جی ہوں. بیوی بولی ارے میں ان کو کھلاتے پلاتے بیزار ہو گئی. ایسی زندگی نہیں ہونا. بولتے کیسی زندگی ہونا؟ نماز پڑھے، نماز سے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آ گیا، چلتے پھرتے دنیا سے چلے گئے، ختم. ابھی نہیں، جب بھی موت آئی بولیں گے تو مولانا ہماری مسجد میں آ کے ہمارے کو بول کے گئے ملک الموت کس تو آئیں گے لینے نہیں معلوم بابا. میں آپ کو بول رہا ہوں میرے کو لینے آئے تو بس اللہ سے دعا کرو اللہ جو بھی زندگی دے اتنی دے کے تیرا ذکر کر سکے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ تمنا ہے میر، آخری وقت تک تیرا سلامت میرا ایمان ہے. کچھ رہے نہیں رہے، بنگلے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، تیری رضا کی ضرورت ہے مولا. سب میں کہتے وہ میرا بندہ ہے، قصہ ختم. وہ میرا بندہ ہے، اللہ ویسا بنا دے. اللہ ہم کو اس میں شامل فرما دے. میرے عزیز دوستو، اپنے روزوں کی حفاظت کرو اور اپنے زندگیوں کو غنیمت جانو. اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو. اس بات سے کیونکہ ہمارے کو جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ وقت تک دی ہے، اور وہ وقت کے بعد نہیں معلوم ہمارے زندگیاں ہمارے ساتھ وفاداری کریں گے نہیں کریں گے. اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے آنے والے رمضان کو، یہ آنے والے دن کو یہ سمجھو کہ آج کا دن ہی بہت اہم ہے. کل کا دن ملے گا نہیں ملے گا علم نہیں. اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے مولا کو راضی کرو، قرآن پاک کی خوب تلاوت کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے سب کو کوشش یہ کرو کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے ذات کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اپنے کوئی بھی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو کہ دنیا میں بھی ہم کو رسوائی ملے اور آخرت میں بھی ہم کو رسوائی ملے. میرے عزیز دوستو، آج مسجد کو آیا تو بڑی خوشی ہوئی. ماشاءاللہ فرسٹ فلور بھی گراؤنڈ فلور تو تھا، اب فرسٹ فلور بن گیا ہے. میں آنے کے بعد مسجد دیکھ کے بولا مسجد پہ چھتیں پڑ گئے ہیں، اب میرے خیال میں نمازیاں بھی اوپر بھرے ہوئے ہوں گے. سمجھا میں دیکھا تو نیچے ہی فل ہے، اوپر خالی ہے. مسجد کتنی بڑی لوگ بننا چاہیے.
اللہ کے گھر کو اللہ آپ کے گھر کو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھیے، اللہ کے گھر میں جائیے، اللہ کو راضی کیجیے. لوگ بولتے ہیں ان کا کام ملیں گے، ارے وہ بیٹھے پورا ہوٹل میں ان کا ہے بیٹھک ہے ان کی. آپ کی بیٹھک کہاں ہونا؟ مسجد میں. اگر بولا میں آ کے ارے یہاں ہمارے مکرم صاحب کام ملتے، تو بولنا بھائی مسجد میں جاؤ، وہیں رہتے ہو ان کے علاوہ ان کا کوئی. آپ مسجد سے کاروبار کرتے تھے اور ہر وقت مسجد میں رہتے تھے اور اسے پوچھتے تھے کیا کاروبار کرو؟ اللہ میاں سے کاروبار کرو. اللہ سے کیا کاروبار کرنے بابا؟ بولے میں اللہ کے گھر میں رہتا ہوں اور ابھی کوئی کام شروع کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اللہ سے عرض کرتا ہوں مولا میں ایک کام کا آغاز کر رہا ہوں، خیر ہے تو کرا دیجئے، اگر خیر نہیں ہے تو رکا دیجئے. آج ہم لوگوں کے کام کہاں سے شروع ہوتے؟ چبوترے سے شروع ہوتے، چبوترے کا ختم ہے. ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں کو بدلیجیے. اب نوجوان یہاں بہت ہے، میرے نوجوان بچے اور بیٹھے ہیں، ان سے 2-4 گزارش. پہلی بات تو یہ ہے اپنے کو اپنے بڑوں کی عزت کرنا ہے. یاد رکھو آنے والی راتوں میں اللہ ان کو بھی نہیں بخشے گا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. اپنے ماں باپ کے نافرمان کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اور پھر اپنی جوانی میں جو عبادت اللہ کے کرنا چاہے اور وہ نہیں کرا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا. اس لیے آپ حضرات اور ہم کوشش کریں کہ اپنے مولا کو راضی رکھے، اپنے مولا کو اپنے سے جتنا ہو سکے اپنے عمل ایسے کرے جس سے اپنا اللہ اپنے سے راضی ہو جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے مبارک مہینے کا ایک عشرہ چلے گیا ہے، اب دوسرا عشرہ آ رہا ہے. دوسرے عشرے میں آپ کو تو مغفرت طلب کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، قرآن پاک کو پڑھو. آج کل آپ کو معلوم ہے سب سے اچھی گفتگو اگر کوئی کرنا ہے تو قرآن سے کرو. اگر قرآن پاک اگر اپنے گھروں میں ہے کم سے کم ایک قرآن ختم کرو. اگر ایک قرآن ختم نہیں کر سکتے تو ایک قرآن کا کچھ حصہ ختم کرو تاکہ قرآن پاک روز قیامت آپ کی گواہ بن جائے اور بولے مولا یہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا تھا. پڑھیں گے انشاءاللہ. اور مسجدوں میں بھی آئے تو ایک ایک پارہ لے کر بیٹھ جاؤ. ایک آیت پڑھو، 2 آیت پڑھو، 4 آیت پڑھو، 6 آیت پڑھو. پڑھنے سے اتنا تو ہو جائے گا کہ اس وقت کی قرآن گواہ بن جائے گی. اور تم جو قرآن پڑھے ہیں روز قیامت وہ قرآن پاک کے الفاظ بولیں گے کہ مولا اس نے مجھے پڑھا ہے، میں اس کی سفارش کرتی ہوں، اسے بخش دیجیے. آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے ماشاءاللہ، بہت حفاظت سے رکھے ہوں گے. اگر پڑھنے کے واسطے لائے گھر میں سجانے کے واسطے لائے. اگر گھر میں پڑھنے کے لیے لائے ہیں تو خوب پڑھیے، خوب اللہ سے اپنا دل لگائیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے اور اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے. اور یہ کوشش کریے کہ جو ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا ہوگا کرم سے تیرے. اب دیکھ رہے نہیں یہ کووڈ کی بیماری کیسی چل پڑی ہے، ہر ایک کی زبان پہ حضرت ایسا ہو گیا، حضرت وہاں لوگ مر رہے ہیں، حضرت کیا ہو گیا، حضرت یہ ہو گیا. میں نے کہا کہ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما لے. اللہ ہم خطار ہے، گناہگار ہیں، مانتے ہیں، ہم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ غفور الرحیم بھی ہیں، مولا ہم پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ تمام مسلمانوں پر آمین بولو نا میاں. ارے تم بخالت اتنی کرنے، روزے دار ہے تم، آمین ذرا دل سے بولنا. اور یہ مسجد میں بیٹھنے کی بھی آداب ہوتے، ذرا سیدھا بیٹھنا. اپن جا کے ایسا بیٹھتے پولیس والے کے سامنے بیٹھتے، سیدھا بیٹھ بولتا ہوں. اپن تو پوری دنیا کے مالک کے سامنے بیٹھ رہے ہیں، آپ اور ہم کیسے احترام سے بیٹھنا، بہت احترام سے. احترام کرنے سے ہی احترام آتا ہے، تو ادب سے بیٹھیے. تو میرے عزیز دوستو آپ بھی اللہ سے دعا کیجیے، اپنے لیے کیجیے، اپنے اڑوس پڑوس کے لیے کیجیے، اپنے بھائی بہن کے لیے کیجیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کیجیے. سب کے لیے اللہ سے دعا کرے اور سب کے لیے یہ کہے کہ مولا یہ رمضان ہر ایک کے برکتیں، ہر ایک کو برکتیں اس کی عطا فرما، رحمتیں عطا فرما. اور ہمارے کو جو اس مبارک مہینے میں اپنے فضل سے آپ نے فرمایا ہے
روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا ثواب میں دوں گا، تو اللہ نے روزے کا ثواب دے گا تو یقیناً ہماری بخشش ہو جائے گی، یقیناً ہماری نجات کا باعث بن جائے گا۔ عزیزان محترم، بہت ہی میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پھر ایک رمضان اللہ نے عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں ہم اللہ سے دعا کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے اپنی معافی طلب کرے اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے اور ہماری دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا، اور یہاں جتنے روزے دار ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے روزوں کو بھی پاک رکھیے، غیبت سے پاک رکھیے، شکایت سے پاک رکھیے، گالی گلوچ سے زبان کی حفاظت کیجیے۔ جیسے علماء کرام نے فرمایا نا کہ زبان کھانے پینے کا نام، روکے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے۔ آپ فرمائیں گے کیسے؟ کہا آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ غیر عورتوں کو نہ دیکھے، کان کا روزہ یہ ہے کہ گانے نہ سنے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ گالی نہ دے، ہاتھ پیر کا روزہ یہ ہے کہ وہ عمل نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ امید رکھوں ہمارے نوجوان بچوں سے گے آپ لوگ بھی اپنے روزے کی حفاظت کرو، اور قرآن پاک کو کم سے کم دو آیتیں ترجمے کے ساتھ، ایک تو آپ پڑھیں گے رفتار میں، ساتھ میں کیا کرو 2 آیتیں پڑھو۔ 2 آیتیں کیسے پڑھیں گے؟ ترجمے کے ساتھ، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کی آیت ہے نا۔ آخر آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، کبھی اس کی خط دیکھے آپ گنتی کرے، آنکھ سے کیا کیا فائدے ہیں آپ کے؟ آپ بولیں گے دیکھنے کے فائدے ہیں مولانا، اور کیا دیکھتا، اور کیا فائدہ؟ 200 چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ گھر کی آنکھ سے دیکھتے، قرآن پاک بھی آنکھ سے دیکھتے، اچھائی بھی آنکھ سے دیکھتے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ جو آپ آنکھ دی ہے اس سے اچھائی دکھا، برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر آپ کے کھانے پینے کا نظام آپ اور بتاتے جا رہے نہیں، وہ کرونا کہتے ہیں، ایسا گھس گنگا کہتے ہیں، ایسا گھس گنگا کہتے ہیں، لوگ ایسے پکچر آپ بتا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میاں، سب ہے، اللہ جب فرما دیا تو سب رک جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے حکم سے آئی ہے بیماری، اس کے حکم سے جائے گی، اور اب پریشان بھی ہے، موت آنا ہے تو کہیں بھی آئیں گی، موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں، تم کتنا بھی ڈرا لو ایک پرواہ لے، ہم کو موت آنا ہے، کہاں آنا ہے، کب آنا ہے، وہ ہمارا لکھا ہوا ہے معاملہ، جو لکھا ہوا ہے وہ آئیں گی، مگر ہم نے بولیں گے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اچھی موت، خاتمہ بالخیر کی دعا کریں، اچھی موت کی دعا کریں۔ ہم کو بھی اپنے اللہ کے شکر ادا کرنا، ہر نعمت جو اللہ دیا ہے اس پہ شکر ادا کیجئے۔ آئیے ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پہ چلنے والا بنا، اپنی اطاعت و فرما برداری میں رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے معاملات میں برکت دے، ہماری عمر میں برکت دے۔ اے اللہ ہماری چھوٹی سی محفل جو ہم تیرے ذکر کے لیے، اے اللہ اپنی اصلاح کے لیے رکھے، اے اللہ اس محفل سے ہماری اے اللہ اصلاح بھی فرما دے، اور ہمارے کو اس کا اجر بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، جانے انجانے جو بھی ہم سے غفلتیں غلطیاں ہوئے سب کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام